اور ہر کام کے اندر اسلام کا پیغام پھیلانے والے آدمی ہیں۔ قبلہ ایاز صاحب اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے چیئرمین، بشپ ہمفرے سرفراز صاحب، ڈاکٹر لیف ہیٹلن صاحب اینڈ میڈم کمینارا صاحبہ، ایمبیسڈر آف دا یورپین یونین، علماء اکرام اور ادیان عالم سے تعلق رکھنے والے رہنما دوست، آپ سب کو السلام علیکم۔ سلامتی کا پیغام اور امن کا پیغام۔ میں اس عظیم الشان انٹرنیشنل بین المذاہب امن کانفرنس کے اجتماع میں یہ میرے لیے خطاب کرنا باعث اعزاز ہے، اور مولانا سید ابوالخبیر آزاد صاحب اور ان کے رفقا کی اس کانفرنس کے حوالے سے انعقاد پر مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور اس موقع پر میں ان کے والد مرحوم ڈاکٹر سید محمد عبد القادر آزاد کا ذکر بے انتہا ضروری سمجھتا ہوں، جنہوں نے بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے بڑا کام کیا اور زندگی بھر اس میں وقت کی، اور بہت مختلف اوقات میں اور سخت معاملات کے اندر بھی نرمی کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بہت ساری چیزوں کا ذکر ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ، وہ بھی یہاں پر ہوا، اور جو میرے لیے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے، اور اس انداز کو خلفائے راشدین نے بھی رکھا۔ اور جب حالات دنیا کے خراب ہوئے تھے تو 2005 میں بھی میں نے ایک چارٹر کے حوالے سے ایک مضمون بھی لکھا، جس کے اندر چارٹر آف کرسچن مسلم ہارمنی، جن کے اندر وہ ساری اقدار موجود ہیں جو سینٹ کیتھرینز چرچ سائنائی کے اندر موجود بھی ہے، کہ وہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ مسلمانوں نے کیا رویہ رکھنا ہے اور مسلمان حکمرانوں نے دوسرے مذاہب کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے۔ میں نے اسلام کو جس انداز سے پڑھا ہے تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اسلام اس استحصال کے خلاف آیا جو وہاں پر مختلف وجوہات کی وجہ سے ہوتا تھا۔ عورت کے خلاف استحصال تھا جو بڑا تکلیف دہ تھا، اور آپ لوگ واقف ہیں کہ لڑکیوں کو دفن بھی کر دیا جاتا تھا۔ قبیلوں کے درمیان استحصال تھا، غریب آدمی کا معاشی استحصال تھا، اور پھر یہ کہ اس سب استحصال کو قابو کرنے کے لیے اللہ نے پیغام بھیجا اپنی وحدانیت کا، اپنے ہونے کا، اور یہ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہ پیغام آیا لوگوں کو جوڑنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ حضور نے کیا انداز اختیار کیا، خلفائے راشدین نے جاری رکھا، اور پھر میں آتا ہوں موجودہ دور کے اندر کہ جس کے اندر مسلمان رہنما ہند و پاک، بر صغیر ہند و پاک کے رہنماؤں نے کم سے کم، آپ واقف ہیں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلسل کوشش کی تقریباً 70-80 سال کہ ہم آہنگی کے ساتھ خطہ آزاد ہو جائے۔ ہم آہنگی کیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح سب سے بڑے اس بات کے پیروکار تھے کہ یونائٹڈ انڈیا، جس کے اندر سب کے رائٹس موجود ہوں، وہ چلے۔ اور 1930 کے قریب یا 1925 کے قریب علامہ اقبال بھی اسی بات کے پیروکار تھے۔ علامہ اقبال ایک ہندوستان اور ہندوستان ہمارا، عظیم ہندوستان کی بات اور شاعری کے اندر اس کی عکاسی کرتے رہے۔ ساری مسلم لیڈرشپ اس بات کی بات کرتی رہی کہ اکٹھا ہم جئیں گے۔ اس سے زیادہ سیکریفائز میرے خیال میں دنیا کی تاریخ میں کسی قوم نے نہیں دی۔ اور 1930 کے خطبات علامہ اقبال کے ریزریکشن آف اسلامک تھاٹ کے حوالے سے جو ان کے خطبات تھے، انگریزی میں تھے سارے، اس کے بعد معاملات یہاں پر آئے کہ نہیں، شاید اکٹھا نہیں رہنے دیا جائے، شاید یہ تعصبات، مذہبی تعصبات خون ریزی اختیار کریں گے اور قوموں کو استحصال اس کا چلتا رہے گا، جس کے خلاف پہلا نہیں پیغام مگر آخری پیغام بھی آ گیا اللہ کی طرف سے کہ استحصال معاشی، معاشرتی اور انصاف کا استحصال وداؤٹ کیئرنگ اباؤٹ ریس، ریلیجن، سیکس، جینڈر اینڈ نیشنلٹی۔ یہ آخری خطبے کا علی محمد خان نے بھی
آپ کی یادداشت کے لیے اجاگر کیا۔ پھر تب آ کر مسلمانوں نے یہ کہا کہ پھر بھی 1940 کی دہائی کے اندر آفٹر دا پیسج آف دا پاکستان ریزولوشن، اس سے پہلے ہر سال کی میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ یونائٹڈ انڈیا پر بات ہوئی کہ ساتھ رہیں گے۔ تو لہذا میں سمجھتا ہوں یہ ملک بنا اس بنیاد پر کہ ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ رہا جائے۔ جب کوئی چارہ نہیں رہا، جب یہ پتہ چل گیا کہ مسلمان ایکسپلائٹ ہوگا، تب پاکستان کے قیام کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے اور سارے اکابرین ہماری جو پاکستان کے اکابرین اور لیڈرشپ رہی ہے، انہوں نے پاکستان کے لیے جد و جہد کی، اور پھر بھی جمہوریت کے ذریعے بنا۔ ذہن میں رکھیے گا پاکستانیوں کہ یہ جمہوریت کے ذریعے ووٹ دے کر یہ ملک بنا، لہذا ہمیں جمہوریت بھی اسی طرح سے عزیز ہے جس طرح سے ہمارے اب پرانی تاریخ کے سارے واقعات۔ مگر ہو کیا رہا ہے، میں آپ کو ایک مختلف بات دکھانا چاہتا ہوں اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ انسان کی فطرت کے اندر ایکسپلائٹیٹو ٹینڈنسی ہے موجود، جس کے ہاتھ میں طاقت ہوگی وہ انصاف نہیں کرے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے یہ بار بار دکھایا کہ اصل تو انسانیت یہ ہے کہ جب ہاتھ میں طاقت ہو تب اس طاقت کا انصاف کے ساتھ استعمال کرو۔ بڑی بات ہے یہ، ہم اور آپ اس کو نہیں کر پاتے۔ ہمارے ہاتھوں میں جو جتنی طاقت آ جاتی ہے تو ہم چھوٹے آدمی کو برا بھلا کہتے ہیں اور بڑوں کے آگے ہم جھک کر سلام کرتے ہیں۔ تو یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ بادشاہ وقت کا وہ انصاف کے ساتھ، وہ بادشاہ جو یروشلم جا رہا ہو تو وہ ایک آدمی ایک اپنے خادم کے ساتھ ایک اونٹ پر سفر کرے۔ کیا بات ہے، یہ دنیا کو دکھایا گیا کہ یہ ایگو، فالس ایگو جس کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ تو یہ جنگیں، یہ کیفیات، یہ سب کی بنیاد ایکسپلائٹیشن ہے۔ آپ انسانی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، یہ جو مذہب کی منافرت یا رنگ کی منافرت یا ریس کی منافرت، اس میں سب کی تاریخ کے اندر آپ کو پیچھے ایکسپلائٹیٹو انٹینٹ نظر آئے گا، سب کے پیچھے۔ اور ایک قوم کو خراب دکھانا تاکہ اس کے ریسورسز کو ایکسپلائٹ کرنا۔ جو قبیلوں کی جنگیں، ٹرائبل جنگیں، اگر چنگیز خان کا دیکھیں تو کیا تھا، وہ کوئی انصاف کی جنگ تھی؟ صرف ذرائع پر قبضہ کرنا، کسی نہ کسی بہانے سے ذرائع پر قبضہ کرنا، اس قوم کو نکو کرنا، اس قوم کو برا کرنا جس کے ذرائع پر قبضہ کرنا ہے، کبھی جہالت کے نام سے، کبھی جینیٹکس کے طور پر۔ بڑا زمانہ گزرا کہ بلیکس جینیٹیکلی کمزور، جب ان سے غلاموں کو لینا تھا سارے افریقہ سے تو وہ جینیٹیکلی کمزور کہلائے۔ یہودیوں کے خلاف یورپ کے اندر کتنی بڑی سازش ہوئی کہ یہ ریشلی اور مذہب کی بنیاد پر یہ خراب لوگ ہیں۔ آپ نے دیکھا، یہ موجودہ تاریخ ہے، پرانی باتیں نہیں ہیں۔ تو یہ سارا جو مذہب کے اندر ہمیں اور آپ کو استعمال کر لیا جاتا ہے منافرت کے لیے، اسلام اس کے سخت خلاف ہے۔ اور آج بھی وہی ادوار موجود ہیں۔ پہلے کولونیلزم تھا، اب دوسرے روپ میں مختلف انداز سے بات وہی ہے۔ لفافہ اور کتاب کا جو کور ہے وہ بدلتا جاتا ہے، مگر اصل نیت قوموں کے درمیان اب بھی ایکسپلائٹیٹو نیت۔ نتیجہ کیا ہوا؟ یورپ نے خوب جنگیں لڑیں آپس میں، جہاں آپ کو یاد ہے 30 سالہ جنگ اور 100 سالہ جنگ، 30 ایئرز وار، 100 ایئرز وار۔ اس کے بعد ایک آرڈر بنا، ویسٹفیلین آرڈر، جس کے اندر یہ کہا گیا کہ بھئی نیشن سٹیٹس آپس میں امن کرو، یہ جنگیں مت کرو۔ تو اللہ کا فضل ہے، یورپ نے آپس میں بھی کوشش کی کہ یورپ میں پھر جنگیں نہیں ہوئیں۔ مگر میرے لیے تو بڑی پریشانی کی بات ہے، باقی سب جگہ جنگیں ہوتی ہیں اور یورپ اور مغرب کے ہتھیار ہر جگہ استعمال ہوتے ہیں، اپنے یہاں نہیں، ہمارے گھر میں نہیں لڑنا۔ مگر اگر لڑائی کرنی ہے تو آؤ باہر آؤ، وہاں افریقہ موجود ہے، آؤ لڑائی لڑنی ہے تو ہم چلتے ہیں مڈل ایسٹ، وہاں لڑ لیتے ہیں۔ پھر وہی ایکسپلائٹیشن کی بات ہے۔ کوئی مذہب کی منافرت نہیں ہے، مگر مذہب کی منافرت کا مختلف بہانوں سے لبادہ اڑایا جاتا ہے۔
اور ظلم کی انتہا ہے. اچھا، اور یورپ نے کیا کیا؟ لہٰذا میں تو یہاں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اصل وجہ میں اور آپ پہچان لیں کہ ہیومن ایکسپلائٹیشن از واٹ ہیز ٹو بی اوائڈڈ. کبھی مذہب کی بنیاد پر نفرت، کبھی رنگ کی بنیاد پر نفرت، کبھی جینیٹکس کی بنیاد پر نفرت. آپ اگر ہندوستان کا موجودہ حال دیکھیں تو وہاں پر مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کر کے مسلمانوں کے خلاف کام کیا جا رہا ہے. اور یہ جو ریاستیں امیڈیٹ ایکشن نہیں لیتی یا خاموش ہو جاتی ہیں جب چرچ یا مسجد یا مندر کو جلایا جائے، وہاں پر زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ وہ میسج دیتا ہے حکمران. اچھا، حکمران تو ہلکا میسج دیتا ہے. جہاں منافرت تیزی سے پنپ سکتی ہے وہ تیزی سے اس میسج کو بڑی ایکسٹریم تک لے جاتے ہیں. میں تعریف کرنا چاہتا ہوں، جب سب کی تعریف کریں تو کھل کر. نیوزی لینڈ کی جو پرائم منسٹر تھی اس نے بڑا اچھا پیغام دیا جب وہاں پر قتل و غارت گری ہوئی. نتیجہ یہ ہوا کہ اس ملک کے لیے پیغام دیا، وہاں کے مسلمانوں کے لیے نہیں دیا، اس ملک کے لیے دیا کہ تم کس طرح سے رویہ اختیار کرو گے. مگر اس زمانے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، جب ہم آہنگی کی بات کریں تو مجھے اور آپ کو بتانا پڑے گا دنیا کو کہ قانون بدلے جا رہے ہیں، ایکسپلائٹیٹو قانون بنائے جا رہے ہیں. جو ہٹلر نے بنائے تھے جس انداز سے، وہ ہندوستان میں بنائے جا رہے ہیں. تو بین المذاہب ہم آہنگی کے اندر سب سے بڑی کوشش، پھر ایکشن پر ری ایکشن ہوتا ہے. میں ہر وقت پریشان بیٹھا رہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ری ایکشن کو روکتے رہیں، کیونکہ مجھے خطرہ یہ ہے کہ مذاہب، بین المذاہب آہنگی میرے پڑوس کے اندر جب گڑبڑ ہوگا تو ری ایکشن نہ ہو یہاں پر. لہذا عمران خان صاحب کی حکومت اور یہ علی محمد خان صاحب اور مولانا ابوالخبیر آزاد صاحب اور آپ سب لوگوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ روکیں اور امیڈیٹ ایکشن کریں. مجھے آج تک یاد ہے کہ کابینہ سیشن میں تھی، لہذا میرا کسی سے رابطہ نہیں ہوا. میرے پاس ایک ویڈیو آئی جس کے اندر ایک آدمی کسی اور آدمی کے مذہب کے خلاف ایک لڑکے کو مار مار کر کہہ رہا تھا کہ اپنے خدا کو برا بھلا کہو. اور میں نے فوراً سب جگہ فون کیا، اس بندے کو اسی دن اریسٹ کروایا. اگر اس چیز کو چلنے دیں 4 دن تو کلیشز شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ذمہ داری لینی پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ تاریخ اس بات سے بھری ہوئی ہے. میں تاریخ بدل نہیں سکتا، انسان کی فطرت کو ہم نہیں بدل سکتے. یہ مذاہب جو آئے یہ اس لیے آئے کہ امن کے ساتھ رہو. سارے مذاہب امن کی بات کرتے ہیں. میں سکھ برادری کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں نے ایک خبر پڑھی کہ مسلمانوں کے لیے گردوارہ نماز پڑھنے کے لیے کھولا گیا. یہ ہے امن کی مثال جو چلنی چاہیے دنیا کے اندر. جہاں پر امن آپ چاہتے ہیں تو اس طرح سے ایک کمیونٹی آگے کام کرتی ہے. پاکستان نے یہ جو گردوارہ کھولا کرتارپور کوریڈور، یہ ہے کہ امن کی کوشش کی جائے بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے. میں نے پچھلے دنوں اکبر صاحب جو ایمبیسڈر بھی رہے پاکستان کے، اور وہ واشنگٹن میں ایک یونیورسٹی کے ڈین بھی ہیں انٹرفیتھ ہارمنی میں، تو زوم پر وہاں بھی میں نے یہ بات رکھی اور میں نے یہ بات بار بار انسسٹ کیا کہ اصل ایکسپلائٹیشن ہے. کمیونزم کوئی مذہب تو نہیں تھا. کمیونزم تو بات ہی مختلف کرتا تھا. وہ کہتا تھا، مثال کے طور پر بات غلط کہتا تھا کہ مذہب ایکسپلائٹ کرتا ہے، ہم چاہتے ہیں سب انسان برابر ہوں اور ایکسپلائٹ نہ کریں. اس کے خلاف بھی جنگ رہی. کیوں رہی؟ وہ بھی یہ چاہتا تھا کہ لوگوں پر، لوگوں کے ذخائر پر اور لوگوں کے یہ جو طاقت ہے، یہ بڑا پریشان کن کیفیت ہے، یہ کیا جائے. تو اس کا بھی مقابلہ رہا. تو ہمیشہ کسی نہ کسی قوم کو برا بھلا بنا کر دوسری راستے پر لے جاتی ہے، چاہے وہ کبھی ریڈ انڈینز ہوں یا کبھی ہٹلر کا نازی ہوں، کہ ظاہر ہے اس کے خلاف ساری دنیا بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور صحیح اٹھ کھڑی ہوئی. کبھی سوویت یونین ہو، کبھی اسلام کے خلاف مقابلہ دہشت گردی کے لیبل کے اندر اتنا برا مقابلہ کیا گیا کہ سارا مسلمان دنیا، مشرق وسطی سارا تباہ ہو گیا. تکلیف تو ہے ہمیں. پھر لہذا
پھر لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں یہ وار آف کروسیڈ ہے مثال کے طور پر، اور ہم کہتے ہیں نہیں امن لاؤ، کہیں ایکسپلائٹ مت کرو. ایکسپلائٹ کرو گے، جہاں بھی ایکسپلائٹ کرو گے وہ آدمی، وہاں کی قوم اپنے آپ کو یونائٹ کرنے کے لیے مذہب کا سہارا بھی لے سکتی ہے تاکہ وہ ایکسپلائٹیشن سے وہ آزاد ہو. جو کشمیر کے اندر جہاد ہے وہ یقیناً مذہب کا سہارا لے گا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر قبضہ جو کیا گیا وہ اس بنیاد پر کیا گیا کہ یہ مسلمانوں کی ریاست ہے، پاکستان نہیں جائے گی. تو اصل روٹ پر بھی آپ جائیں. صرف یہ کہنا ہمارے لیے ناکافی ہے کہ ہم سب مل کر رہے ہیں، ہم سب مل کر رہے ہیں. میرے گھر پر قبضہ کرنے کی نیت ہے اور کہتے رہو کہ جی مل کر رہو، نہیں ہو سکتا. میرے گھر پر، میری چیزوں پر مجھے ایکسپلائٹ کرنے کی نیت کرو، نیو کولونیلزم کے نام پر کرو، کسی نام پر کرو، ریس کے نام پر کرو. میں اب انسان ایکسپلائٹ ہونے کے لیے تیار نہیں، مگر دنیا کے اندر ایک لیڈرشپ چاہیے. آپ کو میں بتاؤں لیڈرشپ یعنی مثال کے طور پر دوسری جنگ عظیم پر جب یورپ نے یہ دیکھا کہ بچوں پر اور عورتوں پر اتنا ظلم ہوا جنگ کی وجہ سے، کروڑوں انسان مر گئے، تو اس نے یونیسیف بنایا کہ بچوں کے اوپر، بچوں کے لیے آرگنائزیشن اور ساری اقوام مل کر بچوں کا خیال رکھیں. صرف ظلم دیکھ کر بنایا. 1946 میں بنا، 45 میں جنگ ختم ہوئی، 1946 میں یونیسیف بنایا گیا کیونکہ تکلیف نظر آئی. اور اب بھی آپ حال دیکھیے کہ جو ڈیوسٹیشن ہے جنگ کی وجہ سے. تو لہذا میرا پیغام یہ ہے کہ بین الاقوام، بین المذاہب ہم آہنگی کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ بھی بند کرنا پڑے گا. جو ظلم کا حال ہے اس کے اندر آپ اگر افغانستان جائیں، افغانستان کا بھی برا حال ہے. میرے بھائی 30-40 سال کی میدان جنگ بنے رہے. ایکچولی میدان جنگ، میں نے آپ سے کہا نا کہ اپنے گھر میں نہیں لڑنا، دوسرے کے یہاں لڑنا ہے. توڑ پھوڑ میرے چیزوں کی نہیں ہو، دوسرے کی چیزوں کی ہو جائے. میدان جنگ بنا رہا افغانستان. اور ابھی بھی میں دنیا سے اپیل کرتا ہوں کہ دل بڑا کرو، ان کو موقع دو. دوربین سے، اگر خود بین سے، دوربین سے نہیں، خود بین سے دیکھنا ہے کہ وہاں کی بچیاں کیسے کپڑے پہنتی ہیں، تو اپنے ملک میں بھی یہ دیکھو کہ حجاب کی بنیاد پر قوانین بنا کر بچوں کو اسکول جانے سے بھی مت روکو. یہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں دنیا میں کہیں کوئی قانون ہو، کہیں کوئی قانون ہو. ان کی معیشت کو چلنے دیا جائے، کیونکہ دنیا کے آگے تو بہت بڑے مسائل آ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں گلوبل وارمنگ، دنیا کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. وہاں اکٹھا کیسے ہوگی بھائی جب ایکسپلائٹیٹو انداز سے گلوبل وارمنگ کو بھی ایڈریس کیا جائے کہ ہم نے وارمنگ کر لی اب تم لوگ مت کرو. تو لہٰذا جنہوں نے وارمنگ کی ان کا رول بھی بہت بڑا بنتا ہے. تو یونائٹ ہونا ہے گلوبل وارمنگ کے لیے، یونائٹ ہونا ہے انوائرمنٹ کے لیے، ماحولیات کے حوالے سے. یعنی یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ماحولیات مثال کے طور پر وہ کیفیت ہے کہ زمین سے اتنے ریسورسز نہیں ہے جس انداز سے بے دردی کے ساتھ انسان نے اس کو ایکسپلائٹ کیا اور ویسٹ کیا. یہ چیزیں آواز دے رہی ہیں کہ انسانیت اکٹھا ہو. اس میں کوئی مذہب نہیں ہے گلوبل وارمنگ میں، اس میں کوئی مذہب نہیں ہے انوائرمنٹ کے معاملات کو دیکھنے کے لیے. تو اس وقت ایک اچھی قیادت کو دنیا کی ضرورت ہے. لہذا ہم اپنے مذاہب میں سے ہم وہ اچھے پرنسپلز لے کر آئیں. اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بڑا اچھا مقام ہے کہ یہ جو ایکسپلائٹیٹو ورلڈ آرڈر ہے، یہ یونیفائڈ ورلڈ آرڈر کہیں سے بھی نہیں ہے، ایکسپلائٹیٹو ورلڈ آرڈر ہے جس کی بنیاد پر سینکشنز، جس کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. میں یہاں منہ کھولوں گا تو بات پھر وہی کوٹ ہوتی رہتی ہے. ساری چیزیں جو بڑا میسج ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو لہذا میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایکسپلائٹیڈ ورلڈ آرڈر ختم ہونا چاہیے، ویسٹڈ انٹرسٹ والا ورلڈ آرڈر ختم ہونا چاہیے. یہ مختلف کہانیاں ہیں جو انسانوں کو ہضم کرائی جاتی ہیں. جب لڑائی کرائی جاتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ہماری انٹینٹ کوئی اور ہوتی ہے. وراثت کی لڑائی ہوتی ہے، بھائی بہنوں کے اندر لڑائی ہو جاتی ہے، تو ہمیشہ انٹینٹ کی لڑائی ہوتی ہے. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہترین پروگرام آپ نے کیا. اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے میری زندگی کے اندر اسلامی اصولوں کی بنیاد پر انسانیت دوستی، انسانیت ہمدردی اور دنیا کے ساتھ ہمدردی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انوائرمنٹ کے اعتبار سے یہ بھی کہتا تھا
کہ ہاتھ بھی احتیاط سے دھو، دریا کے پاس بھی ہو تو ہاتھ احتیاط سے دھو، پانی ضائع نہ کرو. تو ہمیں ان روٹس کی طرف جانا چاہیے اور چوکنا رہنا چاہیے کہ اصل موٹیویٹرز کیا چیزیں ہیں. اگر ان موٹیویٹرز کو آپ پہچان لیں تو پھر آپس میں لڑائی کا، مذہب کی بنیاد پر لڑائی کا امکان کم ہوتا چلا جائے گا. تو تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اللہ تعالی ہمیں سب کو کامیاب کرے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف فضلی بین المذاہب کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اسلام کا پیغام ہر قسم کے استحصال کے خلاف ہے. یہ ملک اس بنیاد پر بنا کہ ہم سب ہم آہنگی کے ساتھ رہیں. جمہوریت کے ذریعے یہ ملک ووٹ دے کر بنا. انسان کی فطرت میں ہے کہ جس کے ہاتھ میں طاقت ہوگی وہ انصاف نہیں کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے ہاتھ میں طاقت ہو تو انصاف کرو. اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے بڑا اچھا پیغام دیا جب وہاں دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اور یہ پیغام اس ملک کے لوگوں کے لیے تھا. تمام مذاہب امن کی بات کرتے ہیں. بین المذاہب ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ ہمیں جنگوں کا سلسلہ بھی بند کرنا ہوگا. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی نیوز پر خبرنامہ. میں ہوں صدف علی خان. میں ہوں سلما کوثر. اور کھیل کے احوال یہ ناظرین، میں ہوں گا آپ کے ساتھ سمیع.